کیسے کرو کہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ اٹھے۔ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح بچوں کی پرورش کریں تو میرا ایمان ہے کہ کبھی بچے ڈول نہیں سکتے، وہ دائیں بائیں نہیں سکتے۔ تو خدا ان کا شکر ہو، کوئی یہ بتائے گا، میری ہیلپ کرے گا کہ لاسٹ سنڈے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ بہت اچھی ہوشیار، خداوند ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے۔ جی ویری گڈ۔ جی اور کیا سیکھا تھا اس میں سے؟ کوئی ایک دو لفظ بس پلیز۔ آمین۔ بعض دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، نیگیٹو سوچنا، غلط سوچنا، سوچتے ہیں ایسا، برے برے خیال، لیکن خداوند ہمارا خیال کرتا ہے، خداوند ہمارے لیے سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے۔ آمین۔ جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا جو تیری بیوی سارہ ہے اس میں سے۔ اس سے پہلے اسماعیل پیدا ہوا اور بے دل ہو کر سوچنے لگا، اے خداوند تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے۔ اس اینڈ سے بے دل تھا، لیکن خدا یاد رکھے، کبھی اس بار یہ جو ورڈ بول رہا ہوں یہ آپ کے دل پہ نقش ہو کہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا، اس کا کلام لا تبدیل ہے اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار رہتا ہے۔ سارہ ہی میں سے بیٹا پیدا ہوا اور کیونکہ لکھا تھا کہ وہی تیرا وارث ہوگا، تو قوموں کا باپ ہوگا، تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہو۔ تو ویسا ہی ہوا جیسے خداوند خدا نے کلام کیا۔ تو بہت خوبصورت آج اسی تعلق سے خداوند کے کلام میں سے حوالہ ریفرنس زبور 139 17 اور 18 آیت پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے زبور 139 اس کی 17 اور 18 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے، جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ آمین۔ داؤد کہتا ہے، اے میرے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے۔ تیرے خیال کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی دعا میں خدا سے کہہ رہا ہے، میرے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے کہ بڑے خیالات میرے لیے تو رکھا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں، جو خدا ہمارے لیے خیال رکھتا ہے، تو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو گنوں تو وہ تو شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی ریت کو سمندر پر یا دریا پر گن سکتا ہے؟ ہر روز ٹرالیاں ڈیم پر وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ تو وہ کہتا تیرے خیال شمار سے بھی بے بہا ہے اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا، جاگ اٹھتے ہی
خداوند کو کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ پاتا. آمین. اس لیے جب خداوند کا بندہ داؤد شکر گزاری کرتا ہے بیابان میں، جب وہ بھیڑوں بکریوں کو چراتا ہے، تو جو پہاڑیاں ہیں ان کو بھی کہتا ہے اے پہاڑوں خداوند کی حمد کرو، اے پہاڑیوں کودو اچھلو وہ خداوند کی تعریف میں کہ میرا خداوند خدا آیا. ہر چیز کو کہتا ہے اس کی حمد کرو. تو اس کے تعلق سے کہتا ہے اے خدا تیرے خیال میرے لیے بیش بہا. خدا ہمارے لیے بہت خوبصورت سوچتا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں، میری کسی کو فکر نہیں. ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ بہن بھائیوں کے تعلق سے اور بہت کچھ سوچتے ہیں میری کسی کو فکر نہیں. لیکن ایک ہے جو ہماری فکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو. کیا ہم اپنی فکریں اسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ لکھا ہے لاسٹ سنڈے بھی بتایا کلام میں یسایہ میں لکھا ہے، یسایہ کی کتاب میں، کہ خدا نے تو ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا. بعض دفعہ آپ ذرا اس خیال کو سوچیں کہ جب پوری قوم بنی اسرائیل مصر سے نکلی اور آگے بحر کلثم ہے، پیچھے فرعون اور اس کی رتھے ہیں، تو کیا وہ موسیٰ کا حشر کرتی ہوگی کہ بس اگے بھی موت ہے تے پیچھے بھی موت ہے؟ اور موسیٰ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی؟ تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا. لیکن خدا ہمارے لیے اچھا سوچتا. موسیٰ لاٹھی بنا، وہ بحر کلثم دو حصے وہ تو پار اور جو بنی اسرائیل کے دشمن تھے فرعون اور اس کی رتھے وہ برباد. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اسرائیل کا خدا ہے. کاش یہ مکاشفہ ہم پر ایام ہو جائے کہ میرا خدا اسرائیل کا خدا. وہ چاہتا ہے اسرائیل کے وسیلہ سے میرا نام پوری دنیا میں، پورے ورلڈ پہ، جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صلیب کا مطلب سمجھیں، ہم اس کے فضل اور رحم کو سمجھ پائیں کہ وہ کس قدر رحم اور فضل سے بھرا ہوا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. بل کلام نے لکھا ہے کہ وہ بلعام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اسرائیل پر لعنت کر. جادوگر کو کس لیے بلاتا ہے کہ اسرائیل پر کیا کرے؟ لعنت کرے. لیکن خدا ان کے لیے کیا منصوبے رکھتا تھا، کیا خیال رکھتا تھا، وہی وہ ہمارے لیے ہے کہ خدا ہماری لعنتوں کو بھی برکت میں بدل دیتا. اسے بلایا گیا کہ لعنت کرے، اس پہ افسون کرے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کوئی افسون تجھ پر نہ چلے گا، کوئی جادو تجھ پر نہ چلے گا. وہ اپنی طرف سے تو بولتا ہے لعنت کے الفاظ، لیکن ان کے اس کے منہ سے برکت ہی نکلتی ہے، برکت ہی نکلتی ہے، برکت ہی نکلتی ہے. تو خدا ہمارے لیے خوبصورت منصوبے رکھتا ہے. بیش قیمت، بے بہا اس کے خیال ہمارے لیے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں بابرکت ہوں اور قوموں کی مائیں ہوں. آج ہمیں یہ الفاظ اور یہ کلام ریسیو کرنا چاہیے کہ میرا خدا میرے لیے خوبصورت سوچتا ہے، وہ میرے لیے خوبصورت منصوبے رکھتا ہے. تو ہم خدا کا شکر کریں
کیونکہ ہمارا خدا بھلا خدا بھلا ہے، وہ بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تو تیرے دشمنوں کو بھی تیرے دوست بنا دے گا، کوئی افسون تجھ پر نہ چلے گا، وہ لعنتوں کو برکت میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس خدا کا شکر کریں اور اپنی ساری فکریں اسے دیں۔ بعض دفعہ بیگا انسان ہم کہتے ہیں وہ جڑی میرے تے بیت گئی وہ کوئی پوچھ کے لگی۔ ایسا ہی ایک وقت تھا بنی اسرائیل کے اندر، لوگ اپنے بچوں کو قحط اس قدر تھا کہ بچے کھانا شروع کر دیے۔ بادشاہ جس کے ہاتھ پہ تکیہ کرتا تھا وہ ایک دن کہنے لگا کیا خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن خداوند کا بندہ الیشا کہتا ہے کل شام کو یروشلم کے پھاٹکوں پر کثرت کا اناج ہوگا، کثرت کا آٹا ہوگا۔ تو وہ جو بادشاہ جس کے ہاتھ پہ جو اس کا بڑا کار خاص تھا کہتا ہے کیا خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھولے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر کھانے نہیں پائے گا۔ واہ، کل پچھلا ٹائم ہوا تو کثرت کا آٹا تھا، کثرت کا اناج تھا، اور خدا نے 4 کوڑیوں کو ان کے قدموں کو رتھوں کی آواز بنا دیا، دشمن بھاگ گئے، وہ سارا مال و دولت وہ شہر میں آیا اور لوگوں نے کثرت سے کھایا اور قحط جاتا ہے۔ آمین۔ تو ہمارا خدا خوبصورت خدا ہے، ایک بیوہ ہے۔ غور سے سنیں اور دیکھیں، سوچیں، اب وہ رو رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے کہ اب تو میرا کچھ نہیں رہا، ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا، ماتم کر رہی، روتی پیٹتی، جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی۔ میرا اور آپ کا خداوند آگے سے آ رہا ہے، انہیں جنازہ بڑھا نہیں کی تھا کہ نالوں بھی ڈول گیا۔ بابا رکھو، اس نوجوان سے کہا اٹھ، اور وہ زندہ ہوا اور بیوہ کو اس کا بیٹا دیا۔ خدا ہمارے لیے کیسے خیال رکھتا، غور کیجیے۔ وہ ماں پہ کیا بیت رہی تھی جب وہ جنازہ جا رہا تھا۔ ہمارا خدا ہمارے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے۔ جب وہ مارتھا اور مریم کے گھر آتا ہے تو مارتھا کہتی ہے اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خداوند کہتا ہے ہاں وہ جی اٹھے گا۔ کہتی ہاں میں ایمان رکھتی ہوں کہ وہ جی اٹھے گا، لیکن کب؟ قیامت کے روز۔ وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ بابا ہمارا خدا ہمارے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے۔ چلو جہاں پہ اس کو رکھا ہے مجھے وہاں پر لے کر چلو، پتھر ہٹاؤ۔ کہتے ہیں خداوند 4 دن ہو گئے اب تو بدبو آتی ہوگی۔ کہتا ہے باپ تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میری سن لی، تو نے میری دعا کو سنا۔ اے لازر قبر سے باہر آ، کفن سمیت وہ قبر سے باہر۔ آمین۔ خدا ہمارے لیے کیسے منصوبے رکھتا۔ 2-3 سنڈے پہلے ہم سیکھ رہے تھے حزقیہ کا بیٹا منسی 12 برس کا تھا جب وہ بادشاہ بنا۔ اس نے اتنی قتل و غارت کی کہ یروشلم کی جو
گلیاں تھی وہ خون کی ندیاں تھی، اور عورتوں کو اس طرح مروایا کہ بیلوں کے سینگوں سے پوری قوم کو گمراہ کرنے والا، ہیکل میں بت، ناپاک جانوروں کی قربانیاں، کسبی عورتیں، عجیب و غریب کام کیے. لیکن اگر ہم خدا ہوتے، آپ خدا ہوتے تو کبھی معاف نہ کرتے. 1500 میل دور گیا، جب اس نے توبہ کی، معافی مانگی کہ تو میرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں اے بڑا نشئی، بہت بڑا ڈاکو. بھئی ڈاکو ہی خداوند کے ساتھ تھا، وہ یعنی بپتسمہ ہی نہیں لیا، یہ تو دائی ابھی بھی نہیں دیتا، یہ تو ہدیہ بھی نہیں دیتا. ہم کس اینگل سے دیکھتے؟ وہ ڈاکو 2 لفظوں میں خداوند سے کہتا ہے، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھ. خداوند فوراً رخ چینج کر کے کہتے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ دوست. کیسے خیال، آج ہی تو میرے ساتھ. وہاں پہ یہ نہیں کہا اتر تو پہلے تو بپتسمہ لے کے آدھا ہے. نہیں 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 نہیں. خدا ہمارے لیے تیرے خیال ہے، خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے. منسی کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ تخت پر بٹھایا. 55 سال اس نے بادشاہی کی. ہم کوئی خطائیں نہیں ہیں، کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، خداوند سے معافی مانگو، وہ ہمارے لیے آسمان کھولے گا. کلام میں لکھا ہے کہ تو قدوس ہے، تو برحق ہے، تو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، تیرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور تیرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. خداوند جب آسمان پر جاتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ میں جو مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس، موت اور عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس. وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا. کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، کوئی ایسی فکریں ہیں، وہ خداوند کو دے دیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے تمہاری فکر. آمین. تو اس بیوہ کی طرح وہ کیا سوچتی تھی جس کا جنازہ جا رہا تھا، لیکن خداوند کے اس کے لیے منصوبے، اس کے لیے خیال. آج وہ ہمارے لیے اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے. اسے موقع دیں اپنی زندگی، اپنے خاندان اور اس کا شکر کریں. آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں. شاہدبانی ہے، شاہدبانی کی عبادت ہے. پاسٹر صاحب لیں گے، اس کا شکر کریں گے، خداوند کے نام کو جلال اور عزت دیں گے. دعا کریں گے کہ خداوند کا کلام 100 گنا پھیلا. ہم جب عبادت کریں، اسے سجدہ کریں، شکر گزاری کریں تو اسے موقع دیں کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو میرے لیے بے بہا، بے شمار اچھے خیال رکھتا ہے. تو میرا زندہ خداوند خدا ہے. اس کا شکر کریں، اس کے نام کو جلال اور عزت دیں. ہم بھائی طالب کے لیے دعا کریں گے. سخت بخار تھا اور اس کے لیے بند دروازے بھی خدا کھولے. بیٹے اکرم کے لیے شکر کریں گے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے. خداوند نے دعاؤں کو سنا، اس کے دشمنوں کو شرمندہ کیا، چوری کا الزام لگایا. جب یہ عدالت میں گئے تو وہ
جنہوں نے الزام لگوایا تھا وہ آئے نہیں، وہ اتنے شرمندہ ہیں آپ نے کیے تھے بھائی سرور کے لیے کہ خداوند اسے شفا دے، اس کی بیگم کو، اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو بحال کرے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس جماعت کو تیرے حضور لاتے ہیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے خوبصورت سوچتا، تو نے تو ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ بھائی طالب کو ایمان سے تیری صلیب کے نیچے لاتے ہیں، بخار اور تاب کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں، حکم دیتے ہیں چھوڑ یسوع کے نام میں۔ خداوند جو تیری طرف سے اس کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے جو تیرے منصوبے ہیں، اے خداوند وہ دروازے یسوع کے نام میں کھلے، کامیاب کر، برکت دے، ضرورتوں کو پورا کر۔ ہم بھائی شہزاد کے بچوں کے لیے شکر کرتے ہیں، تو نے گھر دیا، اس کی توہین و نو کے لیے جو خداوند اس میں کام ہو رہا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بیٹے اکرم کی بحالی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے دشمنوں کو شکست دی، تیرا شکر ہو۔ بھائی سرور کی مسز کو خداوند شفا دے، اور خداوند اس کے بچوں کو بحال کر، خاندان کو بحال کر اور برکت دے۔ جتنی اس خداوند جماعت میں جیسے تیرا پرستار تھا بھائی رابن وکٹر، اس کی فیملی کو خداوند تو برکت دے، وہ تیری خدمت کریں، تیرے راہوں پر چلیں، تیرا نام جلال اور عزت ہے۔ ابھی خداوند جس طرح پاک میز سجا دی گئی، ہم تیرے بدن کے لیے شکر کرتے ہیں، تیرے لہو کے لیے شکر کرتے ہیں۔ جب اسے کھائیں اور پئیں تو تیرا نام جلال اور عزت پائے۔ خداوند بخش دے کہ ہم تجھ میں قائم رہیں۔ اے میرے خدا، یہ بہت بڑی بلیسنگ اور برکت ہے کہ یہ کلیسیا تجھ میں قائم رہے، یہ جلال والی کلیسیا ہو، یہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہو، یہ آسمان پر اٹھائے جانے والی کلیسیا ہو، یہ ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کی کلیسیا ہو۔ اے خداوند اس کلیسیا کو برکت دے، آج تیرے بدن اور خون کو کھائیں تو ہم تجھ میں قائم رہیں۔ اے میرے خدا، ہم سب پر رحم کر، رحم کر، رحم کر، تیرا شکر کرتے ہیں۔ بھائی نوید کو، اس کی مسز کو برکت دینا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ بقایا سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے، تیرا کلام 100 گنا پھیلا، 100 گنا پھیلا۔ چور کو یسوع کے نام میں باندھ دے، کلام کے بیج کو چرانے نہ پائے۔ خداوند بلیس کر، برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔